الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل في شان حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم کرم سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یوں تو احادیث رسول میں ماہ محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس کو ہم نے گزشتہ جمعہ بھی سماعت کیا، اور تاریخ کے حوالے سے بھی یہ مہینہ اسلام میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے. بالخصوص اس مہینے میں نواسہ رسول جگر علی فاطمہ رسول حضرت سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے اس مہینے کو خوب یاد کیا جاتا ہے اور آپ کا تذکرہ بھی اس میں کیا جاتا ہے. یقیناً امام عالی مقام امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ایک پیغام، ایک درس اور اسلام کی تاریخ کا وہ سنہرا باب ہے جس کو بلایا نہیں جا سکتا. کہ آپ کی شہادت میں ایسے عظیم تر درس و عبرت چھپے ہوئے ہیں جو کہ ہر آئے دن جب بھی واقعہ شہادت امام حسین کو ہم ذکر کرتے ہیں تو وہ کھل کر اپنے سامنے اپنی آبیتی کو سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو بہرحال آج کی اس جمعہ اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم 2 جمعہ کی نشستوں میں واقعہ کربلا، اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک کے واقعات کو ہم سماعت کریں گے معتبر کتب اور احادیث پاک کے تناظر میں. یہ جو خطاب ہوگا یہ خطاب معتبر کتابوں سے ہوگا، اور مجموعی اعتبار سے جو مورخین نے اور احادیث میں جو تذکرہ ملتا ہے اس کو ملا کر میں نے ایک موضوع بنایا ہے. اس کا نچوڑ آپ حضرات کے گوشے گزار میں رکھنے کی کوشش کروں گا. انشاءاللہ آج کی جمعہ ہم شہادت امام حسین تک سماعت کریں گے، اور اس کے بعد کا جو واقعہ ہوتا ہے وہ بھی ایک اپنے آپ میں ایک بڑی ہی دردناک داستان ہے. عام طور سے خطیب حضرات اس کو ذکر نہیں کرتے ہیں یا ہماری سماعت وہاں تک نہیں پہنچتی ہے. انشاءاللہ آج کی جمعہ ہم شہادت تک، پھر آئندہ جمعہ اس باب کو بھی ہم چھیڑنے کی اور اس سے بھی معتبر باتیں حاصل کرنے اور نصیحتیں حاصل کرنے والی گفتگو سماعت کریں گے. تو وہ واقعہ کربلا کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سن 60 ہجری سے ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہونے کا جنہیں شرف حاصل ہے، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنے ولی عہد یزید بن معاویہ کو اپنا خلیفہ بنایا. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو جب پتہ تھا یزید اتنا بڑا بدبخت تھا تو اپنے بیٹے کو انہوں نے اپنا خلیفہ کیوں بنایا. تو تاریخ کے اگر حوالے سے یہ بات کریں تو یہ بالکل بات غلط ثابت ہوتی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یزید کے وہ حالات نہیں تھے جو آپ کے انتقال کر جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا، کیونکہ بیٹا ہمیشہ باپ کے سامنے اپنے آپ کو اچھی صفات، اچھا کردار والا بتانے کی کوشش کرتا ہے.
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات تک یزید بھی انہی صفات کے ساتھ مانا جاتا تھا جن کو اچھی صفات ہم کہا کرتے ہیں۔ لیکن جب باپ کا انتقال ہو گیا اور خلافت ہاتھ میں آ گئی اور دنیا جہاں کی حکومت اپنے ہاتھوں میں یزید نے دیکھا تو اس کی بدبختی جو پس پردہ ہوا کرتی تھی، پردے کے پیچھے ہوا کرتی تھی، اب پردے کے سامنے کھل کر آنے لگی۔ مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یزید کے یہاں شراب پینا، نمازوں کو چھوڑنا، مسجدوں کی بے حرمتی کرنا، وہ خواتین جو کہ ایک آدمی کے لیے حرام ہے نکاح کے لیے، لیکن جسے یہ پسند کرتا اس کے ساتھ وہ نکاح کر لیتا، عیاشی، بدماشی، جوا خوری، ہر ایک ایسی برائی جو اس زمانے میں جس کا تصور بھی انسان گناہ سمجھتا تھا اس کو وہ کر جاتا اور اس میں تھوڑا برابر بھی وہ گریز نہیں کرتا تھا۔ حتیٰ کہ وہ زمانہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ایک ایسا دردناک اور کالا زمانہ تھا کہ ہر طرف برائی ایک جنم لے رہی تھی، یہاں تک کہ شریعت میں ریفارم کے نام پر تبدیلیوں کی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن یزید کے سامنے جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ چیلنج مدینے میں رکھا ہوا تھا۔ مدینے میں اس زمانے میں 4 ایسی معتبر شخصیت تھی جن کے تعلق سے یزید کو بڑا خوف تھا کہ اگر میری حکومت کا سکہ چلنا ہے تو ان 4 شخصیتوں کو مجھے اپنے قابو میں رکھنا ہوگا۔ ایک تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، تیسرے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے تھے حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، امام علی کے بیٹے امام حسین، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ۔ یعنی ان 3 جو صحابی تھے ان کا نام، تابعی جو تھے ان کا نام عبداللہ ہی تھا۔ بہرحال یہ ایسی 4 معتبر شخصیات تھی کہ ان کو اپنے کنٹرول میں لینا اس کے لیے ضروری تھا۔ تو جیسے ہی یہ خلافت کے منصب پر بیٹھ جاتا ہے پہلے دن ہی یہ اعلان کر دیتا ہے کہ اپنے تمام گورنروں کو کہ میرے نام پر بیعت لیا جائے کیونکہ والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے۔ بالخصوص مدینے کی طرف یہ خط بھیجتا ہے، ولید بن عتبہ نامی اس وقت گورنر ہوتے ہیں، ان سے کہتا ہے کہ ان 4 شخصیتوں کو سب سے پہلے بلاؤ اور ان سے میرے نام پر خلافت کو تم لے لو۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسجد نبوی میں باہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے۔ اسی دوران قاصد آتا ہے کہ گورنر نے آپ کو طلب کیا۔ اب یہاں پر ان صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بات دراصل کیا ہے کہ اس قدر عجلت کے ساتھ گورنر نے ہمیں کیوں طلب کیا۔ نہ کوئی موقع ہے، نہ کوئی محل ہے، نہ کوئی ہنگامی صورتحال ہے۔ لیکن جب تھوڑی سی تحقیق کی جاتی ہے تو بات پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت نشین ہو گیا ہے اور وہ ہم سے اپنی بیعت کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن زبیر تو کہتے ہیں کہ اب یہ بات بہت زیادہ بڑھ جانے والی ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی خون خرابہ ہو جائے، اس لیے یہ صاحب رسول کے لخت جگر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً مدینہ چھوڑتے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین فرماتے ہیں کہ میں پہلے جاؤں گا، بات کروں گا، تحقیق کروں گا واقعی کی اصل کیا ہے۔ تو آپ جاتے ہیں، گورنر سے ملاقات کرتے ہیں تو گورنر سب سے پہلے مطالبہ یہ رکھتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا گھرانہ آج کی قیادت میں سب سے پہلے یزید کے نام پر مجھ سے بیعت کر لے، بس بات اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں کہ اے گورنر، کیا تو نہیں جانتا ہے یزید کیسا ہے اور کتنا بدبخت ہے، اور اس کی بدبختیاں کھلے عام ہیں، برسر عام ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ معذرت اے نواز رسول، میں گورنر ہوں، حکومت کے طرف سے مجھے یہاں پر تعینات کیا گیا ہے، میں فرامین کا تابع ہوں، جو کہے گا خلیفہ وقت بس مجھے اس کو عمل میں لانا ہے۔ تو نواز رسول کی وہاں پر گفتگو ہوتی ہے۔ گفتگو ہونے کے بعد امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے 1 رات کا وقت دیا جائے، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب واقعی کی حقیقت کو جان چکے تھے۔ اگر میں بیعت نہیں کروں گا تو یہاں پر خون کی ہولیاں کھیلی جائے گی اور خون ریزی سے مدینے کی زمین تر ہو جائے گی، لہذا بہتر ہے کہ میں خود مدینہ چھوڑ دوں تو یہ تمام معاملات یہیں پر دفن ہو جائیں گے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کے اس حصے میں
جس کو تہجد اور سحر کا وقت کہا جاتا ہے، پہلے نانا جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے روضے پر جاتے ہیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں نانا جان حسین نے تو یہ منت مانگ لی تھی کہ تادم آخر آپ کی اسی سرزمین پہ آپ کے روزے کے سامنے رہ کر اپنے دم کو توڑ دے گا، لیکن حالات اس قدر ناگزیر ہو چکے ہیں کہ جتنا وقت میں یہاں پر گزاروں گا مدینے کے حالات اتنے زیادہ بگڑ جائیں گے، تو یہاں کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے آپ سے جدائی کو آپ کا نواسہ برداشت کر جا رہا ہے، اب آنے والے سفر میں ہماری رہنمائی فرما۔ پھر اپنے والدہ محترمہ کے روزے پر جاتے ہیں، اپنے بھائی کے روزے پر جاتے ہیں، وہ مدینہ جس کے لیے اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا مانگ کر کہا تھا اے اللہ ہمیں مدینے کی محبت دینا، اور اتنی محبت دینا، اتنی محبت دینا کہ ہماری محبت مکے سے بڑھ کر مدینے والوں سے محبت ہو جائے، جس مدینے کے لیے اللہ کے رسول تڑپا کرتے تھے۔ فتح مکہ جب ہوا تھا اللہ کے نبی کے سامنے چوائس تھا، چاہتے تو مکے میں رہ سکتے تھے جو کہ مرکز اسلام تھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ نہیں، مجھے مدینہ اور مدینے والوں سے بڑی محبت ہے، اب تو جینا بھی مدینے والوں کے ساتھ ہے، مرنا بھی مدینے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنی محبت خود حضور کو مدینے سے تھی، تو آپ اندازہ لگائیے جس نے اپنے قدم مبارک سے ایک یثرب نامی شہر جو بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، جس کو مدینہ گل گلزار بنایا تھا، جب وہ محمد رسول اللہ اس شہر سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ مرنا اور جینا مدینے کو ہی پسند کرتے ہیں، اب یہاں سے کون ان کا عاشق و غلام مدینے کو چھوڑنا پسند کرے گا؟ لیکن حالات اس قدر ناسازگار ہو چکے تھے کہ اب آپ کے سامنے سوائے مدینہ چھوڑنے کے اور کوئی چارہ باقی نہیں تھا۔ تو بہرحال آپ جب مدینہ چھوڑتے ہیں، سحر کے وقت میں نکلتے ہیں، مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچنے کی اطلاع ملتی ہے تو مکے والے والہانہ آپ کا استقبال کرتے ہیں کہ نواسہ رسول ہمارے پاس آ رہے ہیں، شاندار طریقے سے آپ کا استقبال ہوتا ہے، رہائش کا انتظام ہوتا ہے، پرسکون حالات ہوتے ہیں مکے کے، اب وہاں پر وہ رہنے لگتے ہیں۔ تو اتنے میں یزید کو پتہ چلتا ہے کہ جتنے مدینے کے شیر تھے، شہزادے تھے، جن سے مجھے خطرہ ہے میری حکومت کو، اب یہ لوگ تو مدینہ چھوڑ کر مکے میں رہ رہے ہیں، تو یزید کو ڈر ہونے لگتا ہے کہ کہیں مکے میں کوئی فوج تیار نہ ہو جائے اور بغاوت نہ ہو جائے، لہذا مکے کے اوپر حملہ کرنے کا یزید حکم دے دیتا ہے۔ اور مکے کے اوپر یہ پہلا موقع تھا جب کہ ایک اسلامی لشکر کی جانب سے خود مکے کے اوپر حملہ ہوا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جو حملے ہوتا ہے مکے کے اوپر، جو جنگ ہوتی ہے یزید اور مکے والوں کے درمیان، امام حسین اس سے اپنے آپ کو الگ رکھ لیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ ہم نواسہ رسول کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ہم اس کو اپنے آپ سے الگ رکھیں گے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شامل ہوتے ہیں، باضابطہ آپ اپنی قیادت کا بہترین صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزید کی لشکر کو مکے سے بھگا دیتے ہیں اور مکے کو پھر سے امن و امان کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن امام حسین اپنے آپ کو ان جنگ سے، لڑائی سے، جھگڑوں سے دور رکھتے ہیں۔ ادھر کوفہ جو کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والوں کا مرکز تھا، کوفے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے بھی یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، یعنی آواز کو اٹھائی ہے، محاذ کھولا ہے، تو کوفے والے یہاں پر اب خط پہ خط روانہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ہم یزید کے خلاف آپ کی رائے کو پسند کریں گے اور ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ اب یہ خط اتنے تیزی سے آنے لگتے ہیں، اتنے تیزی سے آنے لگتے ہیں کہ بڑے بڑے تھیلوں کے تھیلے امام حسین کے سامنے الٹے جاتے ہیں کہ دیکھیں اتنے سارے خط قاصد لے کر وہاں سے آ رہے ہیں، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، ہر کوئی خط لے کر بھیج رہا ہے، حتیٰ کہ خطوں میں آخری الفاظ جو آخری دنوں میں آئے تھے وہ یہ تھے، اے نواسہ رسول، اگر آپ ہماری دعوت پر کوفہ نہیں آئیں گے، بروز قیامت جو کچھ حالات یزید کی وجہ سے بنیں گے اس کے ذمہ دار ہم اللہ اور رسول کے سامنے آپ کو ٹھہرا کریں گے کہ ہم نے نواسہ رسول کو بلایا تھا، آواز لگائی تھی، نواسہ رسول نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ہماری قیادت انہوں نے نہیں کی۔ تو امام حسین اپنے تمام محبین کے ساتھ، مکے والوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں آخر مجھے کرنا کیا چاہیے، تو مختلف مشورے آتے ہیں، اس میں سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ کوفی لا یوفی،
کہ کوفہ والے وفادار نہیں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے والد کے ساتھ بھی دغا بازی کی ہے، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی انہوں نے دغا بازی کی ہے، کچھ بعید نہیں، کچھ دور بات نہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دغا باز کر جائیں، لہذا آپ کوفہ نہ جائیں۔ لیکن چونکہ اصرار اس قدر تیز ہوتا ہے کہ بلاوا اتنا تیز ہوتا ہے، تو لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ کا یہاں پر شاندار استقبال کیا جاتا ہے، اس قدر استقبال کہ حالات کو جانچنے کے لیے مسلم بن عقیل گئے تھے، کوفہ کے حالات آخر ہے کیسے، کہ سازگار ہیں کہ نواز رسول امام حسین یہاں پر آ سکیں۔ لیکن جو ہی مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، لوگوں کا اس قدر جوش و خروش ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی 14,000 لوگ امام حسین کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں بیعت کر لیتے ہیں، اور لوگ اپنے تن من دھن جان مال تمام چیزیں قربان کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں یزید کے خلاف اپنی آوازوں کو بلند کرنے کے لیے۔ تو اس طرف مسلم بن عقیل جب دیکھتے ہیں حالات بڑے اچھے ہیں، لوگ یقیناً صدق دل سے مطلوب ہیں، طلب گزار ہیں نواز رسول کی آمد کے، تو آپ یہاں سے خط لکھتے ہیں کہ نواز رسول آپ تشریف لائیں، حالات بڑے اچھے ہیں، میں نے تمام حالات کا جائزہ لے لیا ہے، لہٰذا جتنا جلد ہو سکے آپ تشریف لے چلیں۔ تو جو ہی یہ خط یہاں پر امام حسین کو ملنا والا تھا، اس سے قبل اب یہاں پر جو گورنر ہوتے ہیں کوفہ کے، نعمان بن بشیر، یہ ایک صحابی رسول تھے، اہل بیت سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یہ جو بیعت کا سلسلہ ہو رہا تھا، یزید کے خلاف جو بغاوت ہو رہی تھی، آوازیں بلند ہو رئی تھی، اس پر یہ خاموشی کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی معلوم تھا کہ یزید بڑا بدبخت آدمی ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کے خلاف ایک محاذ ہونا چاہیے اور اس کو کچلنا چاہیے اور اس کی حکومت کو گرانا چاہیے۔ تو دھیرے دھیرے جب لوگوں کی تڑپ اور طلب بڑھنے لگتی ہے، بیعت کا سلسلہ آگے بڑھنے لگتا ہے، تو یزید کے جو چغل خور لوگ تھے کوفہ میں رہنے والے، جو اس کی مخبری کیا کرتے تھے، ان لوگوں نے یزید کو اطلاع پہنچائی کہ کوفہ میں تیرے خلاف ایک بڑا محاذ تیار ہو رہا ہے اور جنگی تیاری ہو رہی ہے، نواز رسول جو ہی آئیں گے تیرے خلاف یہ لوگ تیری حکومت کو گرانے کے لیے چل پڑیں گے۔ تو فوراً سے یزید ایک بڑی اپنی مشاورتی میٹنگ طلب کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے۔ تو اس میں ایک مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایک سخت اور پتھر دل آدمی کو نواز رسول کے پیچھے تو لگا دے، وہ اتنا سخت دل اور پتھر دل ہونا چاہیے کہ اسے بس اپنے کام سے مطلب ہونا چاہیے، وہ ایموشنل اور جذبات کی بھاوناؤں میں نہیں بہنا چاہیے، ایسا سخت دل آدمی کو ان کے پیچھے لگا دے۔ تو یزید کہتا ہے کہ میرے گورنروں میں تو ایک ہی گورنر ہے جو کہ بصرہ کا ہے، جس کا نام ہے عبداللہ بن زیاد، جس کو ابن زیاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا میں سب سے سیکنڈ نمبر کا مجرم یزید کے بعد جس کو کہا جا سکتا ہے وہ یہی ابن زیاد ہے، دوسرے نمبر کا سب سے بڑا بدماش اور مجرم جس نے امام حسین کو سب سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو بصرہ کو خط لکھا جاتا ہے کہ ابن زیاد تجھے فوراً سے کوفہ آنا ہے، اور اگر تو آ کر کوفہ میں حالات کو بہتر بنائے گا یزید کے حق میں تو تجھے کوفہ اور بصرہ جو کہ اس زمانے کی سب سے بڑی کیپٹل سٹی ہوا کرتی تھی، ان دونوں جگہ کی تجھے حکومت دے دی جائے گی۔ تو بہرحال ابن زیاد فوراً سے نکلتا ہے، بڑا چالاک اور تیز ترار ہوتا ہے، پلاننگ اس کی بڑی مضبوط ہوا کرتی تھی، شارپ مائنڈ کا یہ آدمی تھا۔ تو ابن زیاد جب آتا ہے تو مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے، جب یہ کوفہ کے اندر داخل ہونے والا تھا، تو اس نے کیا کیا، اپنے لشکر کو سرحدوں کے باہر چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ 10 یا 12 لوگوں کو لیا، اور عرب میں جو ٹریڈیشنل لباس ہوتا ہے، لباس پہننے کا ایک انداز ان کا ہوا کرتا تھا، اس انداز میں عرب والوں کے انداز میں اس نے لباس اپنے اوپر اوڑھ لیا، اور جو راستہ مکے سے کوفے کے طرف جاتا تھا اس راستے پر سے ہوتا ہوا کوفے کے اندر داخل ہونے لگا۔ لوگ تو ٹکٹکی باندھے ہوئے تھے کہ کب نواز رسول آئیں گے۔ جو ہی مغرب اور عشاء کے وقت جب اندھیرا ہو رہا تھا، لوگوں نے دیکھا کہ مکے کے راستے سے کوفے کے اندر اس کے سرحدوں سے نکلتا ہوا ایک نوجوان آدمی حجازی لباس یعنی عرب والوں کا لباس پہن کر چند ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ لوگ شور مچانا لگتے ہیں کہ نواز رسول کی آمد ہو چکی ہے۔ ابن زیاد یہاں پر کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ تو
تو فوراً سے ابن زیاد آتا ہے، لوگ والہانہ استقبال کرتے ہیں، رات کا اندھیرا ہوتا ہے، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، نواسۂ رسول کی آمد کے نغمے گا رہے ہیں، حتیٰ کہ گورنر ہاؤس تک ابن زیاد ایسے ہی ہجوم کے ساتھ جاتا ہے۔ نعمان بن بشیر جو کہ اس وقت گورنر تھے، اہل بیت اطہار کی بڑی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں اپنے گورنر ہاؤس پر کھڑے ہو کر، اور نیچے ابن زیاد ہے جو نواسۂ رسول امام حسین کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے اور امام حسین ہوں کہہ کر اپنا تعارف لوگوں کو کرایا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نواسۂ رسول، یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں یہ کوفہ والوں کی ہیں، یہ آوازیں ایک تلوار کی نوک پر بند ہو سکتی ہیں، اور کوفہ والوں پہ اعتبار نہ کیجئے، یہ لوگ تلواروں کو دیکھ کر ڈر جائیں گے، یہ زبانیں تو اپنے ساتھ لے لیں گے لیکن دل کو یزید کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ آپ ان پر اعتبار نہ کریں، آپ لوٹ جائیں، آپ کس گلی میں آ چکے ہیں، یہ لوگ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں گورنر ہوں، میں جانتا ہوں یہ لوگ بہت برے لوگ ہیں، آپ چلے جائیں۔ لیکن ابن زیاد کو یہاں اب اندازہ ہو چکا تھا کہ ایک بڑا گروپ جو ہے وہ امام حسین کی محبت میں ہے۔ اب اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ اب اس گروپ کو کیسے توڑنا ہے اور یہاں کے حالات کیسے ہونے والے ہیں۔ تو ابن زیاد فوراً سے اپنے چہرے پر سے نقاب کو نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، میں امام حسین نہیں، میں ابن زیاد ہوں، یزید نے مجھے کوفہ کا نیا گورنر بنا کر بھیجا ہے اور میں نعمان بن بشیر کو معزول کرتا ہوں، اس کی گورنری سے ہٹا دیتا ہوں اور میں اپنے آپ کو یہاں کا گورنر ڈکلیئر کر دیتا ہوں۔ تو گورنر ہاؤس سے نعمان بن بشیر کو نکالا جاتا ہے، ابن زیاد چلے جاتا ہے، جو کہ نعمان بن بشیر نے کہا تھا یہ لوگ تلوار کی جیسے ہی دھار کو دیکھیں گے اے امام حسین یہ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، اسی حربے کو یوز کرتے ہوئے ابن زیاد جو کہ بڑا چالاک اور شارپ مائنڈ کا تھا، یہ فوراً کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے تلواروں کو نکال دو۔ تلواریں نکالی جاتی ہیں صبح کے سویرے کے ساتھ، اور اعلان کیا جاتا ہے اے کوفہ والو، جو اپنے سر کو اپنے تن سے الگ کرنا چاہتا ہے وہ امام حسین کے ساتھ ہو جائے، جو اپنے سروں کو سلامت دیکھنا چاہتا ہے وہ یزید کی بیعت میں آ جائے۔ اب کوفہ والے تو تھے ہی اندر سے ڈرپوک قسم کے لوگ، فوراً سے ڈر جاتے ہیں۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ امام حسین کے بھائی مسلم کو میرے پاس لایا جائے۔ امام مسلم اس وقت جو کوفہ کے قاضی تھے، قاضی شرح جن کا نام تھا، ان کے گھر میں ہوتے ہیں، اپنے دونوں بچوں کو وہاں پر چھوڑتے ہیں، چھوڑ کر اب گورنر ہاؤس گورنر سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ جب راستے سے چل پڑتے ہیں تو 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلم آپ چلیں، ابن زیاد کوئی بھاری آدمی نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ مل کر اس کا خاتمہ کر دیں گے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، یزید اپنے آپ کو کیا جانتا ہے، ہم 12,000 پورے کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں، آپ چلیں، ہم بہتر طریقے سے اس کے ساتھ بات کریں گے، بات سے بات نہ بنی تو ہم تلواروں سے بھی کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو جو ہی چل پڑتے ہیں آپ، راستے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے، امام مسلم مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ نماز کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر آنے سے پہلے 12,000 لوگ تھے، لیکن جو ہی اللہ اکبر بول کے ہاتھ بھانتے ہیں اس میں سے 4,000 لوگ غائب، 8,000 لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو ایک ایک رکعت ہوتے جاتی ہے 1,000 کا مجموعہ بھاگنے لگتا ہے۔ مورخین بیان فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب السلام علیکم رحمۃ اللہ کہہ کر سلام پھیرتے ہیں امام مسلم، اور دونوں جانب جب سلام پھیرتے ہیں وہ 12,000 کا لشکر جو آپ کے ساتھ آ رہا تھا فوراً سلام پھیرنے کے ساتھ پورے کے پورے غائب اور بھاگ چلے جاتے ہیں۔ اب آپ تنے تنہا مسجد کے اندر ہیں، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں، لیکن یہ بھی نواز رسول تھے، یہ اکیلے تنے تنہا گورنر ہاؤس میں جاتے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ اے امام مسلم آپ یزید کی بیعت کر لیں، دیکھیں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ گفتگو کا اسے ہی آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد فوراً حکم دیتا ہے، اور یہاں تک کہ امام مسلم پہلے کربلا میں شہید ہونے والے کوفہ کے شہر میں امام مسلم نواز رسول لخت جگر علی و فاطمہ بطول ہوتے ہیں، جو اپنی جام شہادت سے کوفہ کی گلیوں کو رنگ جاتے ہیں۔ آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، آپ کو قتل کیا جاتا ہے۔ امام مسلم مرتے مرتے کہہ جاتے ہیں، شہادت نوش فرماتے کرتے کر جاتے ہیں کہ کوئی میرے بھائی امام حسین سے کہہ دے کوفہ والوں نے دغا بازی کی ہے، میرے بھائی کو کوئی کہہ دے کہ یہاں پر نہ آئے۔
لیکن یہ خط مل چکا تھا، امام حسین چل پڑے تھے۔ 60 ہجری سے جو واقعہ شروع ہو چکا تھا، 60 ہجری کے آخر تک وہ واقعہ یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں وہ داخل ہو چکا تھا۔ اب 60 ہجری کا اختتام تھا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، جس میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، سب کے ساتھ چل پڑے ہیں۔ اب کوفہ کے طرف آ چکے ہیں۔ جب کوفہ میں داخل ہو جاتے ہیں، میدان کربلا میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہاں پر ابن زیاد اپنے بڑے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ پہلے تو ابن حر آتے ہیں، پھر مزید سعد آتا ہے، مختلف لوگ آ جاتے ہیں اور اپنے اپنے ساتھ ہزاروں کا لشکر لے کر آتے ہیں۔ اختصار سے بات کو کہہ رہا ہوں، تفصیل میں جانے کے لیے وقت نہیں ہے، آپ واقعات کو جانتے ہیں، بس اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے میں اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نکل پڑے تھے، محرم کی وہ تاریخ کا آغاز ابھی ہونے والا تھا، ذی الحجہ کا وہ مہینہ تھا، یہاں تک کہ جب کوفہ میں داخل ہوتے ہیں، کربلا کے میدان پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو محرم کی تاریخ کا آغاز ہو چکا تھا۔ تو یہاں پر بڑے بڑے لشکر آتے ہیں، امام حسین کو روکتے ہیں کہ آپ کوفہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتنے سارے خط آئے ہیں، یہ خطوں کو دیکھو، بلانے والے بھی یہیں کے رہواسی ہیں، انہوں نے بلایا تو میں آیا ہوں، لیکن آپ سے کہا جاتا ہے نہیں نہیں، یزید کا آرڈر ہے کہ آپ کو کوفہ کے اندر داخل نہیں کیا جائے گا۔ امام حسین جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ رہے تھے، صحابہ نے کہا تھا کہ آپ اپنے ساتھ تلواریں رکھ لیں، تیر رکھ لیں، ہتھیار رکھ لیں، حالات ناسازگار ہو سکتے ہیں، لڑنے والے بہادر لوگوں کو رکھ لیں۔ آپ نواز رسول ہیں، آپ ایک آواز دیں گے تو دنیا بھر کے مسلمان آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، آپ 72 لوگ ہی مت جائیے کوفہ کی طرف۔ امام حسین نے جو بڑا جملہ کہا تھا وہ پیارا تھا، آپ نے کہا تھا کہ نواز رسول لڑنے کے لیے نہیں، دلوں کو جیتنے کے لیے جا رہا ہے، انہوں نے بلایا ہے تو میں جا رہا ہوں۔ بہرحال جب امام حسین میدان کربلا پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دریافت کرتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ لوگ بتاتے ہیں کہ میدان کارزار، میدان کرب و بلا ہے، اس کو عام الفاظ میں کربلا کہا جاتا ہے۔ تو امام حسین فرماتے ہیں بس یہی ہماری کرم بھومی بھی ہے، اب یہی ہماری وہ جنم بھومی کے ساتھ ساتھ یہ وہ ہماری مرن بھومی بھی ہو جائے گی، یعنی یہیں پر ہماری شہادت بھی ہونے والی ہے۔ جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے جو باتیں تھیں، جو احادیث میں جو ذکر تھا، بڑا مشہور و معروف تھا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک گود میں اپنے بیٹے کو رکھے ہوئے تھے، دوسرے گود کے حصے پر اپنے نواسے کو بٹھا کر رکھے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے چوائس چھوڑتا ہے، اللہ آپ سے یا تو ابراہیم کو مانگتا ہے جو آپ کا بیٹا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے امام حسین کو مانگتا ہے جو کہ آپ کے بیٹی کا بیٹا ہے، آپ کس کو اللہ کے لیے قربان کرنا پسند کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، تم میرے بیٹے ابراہیم کو لے لو، کیونکہ اس کا دکھ صرف میرے لیے دکھ ہو جائے گا، لیکن تم امام حسین کو بلا لو گے تو اس کا دکھ نہ صرف فاطمہ کا ہوگا بلکہ فاطمہ کے توسط سے محمد رسول اللہ کا بھی یہ دکھ بن جائے گا۔ حتیٰ کہ چند دنوں بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ام فضل دیکھتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، تو فرماتی ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اے چچی جان، میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر کر فاطمہ کے بیٹے کو تو بچا لیا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا خود میرا کلمہ پڑھنے والے میرے امتی میرے اس نواسے کو میدان کربلا کی زمین پر پیاسے تنے تنہا ننگی تلوار سے شہید کر دیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں جبرائیل نے اس کربلا کی مٹی لا کر دی ہے، اے ام فضل، اے میری چاچی جان، اس مٹی کو سنبھال کر رکھنا، اور جب یہ مٹی لال ہو جائے، سرخ ہو جائے، تو سمجھنا میرے اس نواسے کو کربلا کی زمین پر شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت امام حسین کی جو شہادت کی باتیں تھیں، یہ کسی سے چھپی یا ڈھکی ہوئی نہیں تھی، مشہور و معروف یہ باتیں ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر پر چل پڑے تھے، کوفہ میں جانے والے تھے،
کربلا کی زمین پر بیٹھے تھے۔ تو لوگوں سے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کون سی زمین ہے، یہ کون سا میدان ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ امام مقام یہ جو زمین ہے اس کو کربلا کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور رونے اتنا زور اور قطار سے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہو گیا، کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، بات مجھے بس وہ یاد آ گئی جو میرے ذہن میں تھی، آج وہ راز میرے سامنے آ گیا۔ وہ راز یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا میرے گھر کے بچیاں، میرے گھر کی اولاد، میرے گھر کے پوترے اس زمین پر آئیں گے جن کی قیادت میرا بیٹا امام حسین کر رہا ہوگا۔ اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میرے گھر والوں کو اس زمین پر لا کر میرے پوتروں کو، میرے بیٹوں کو اور میرے نوجوان امام حسین کو اس زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ تم گواہ ہو جانا اس چیز کے لیے۔ تو امام حسین جب زمین پر آتے ہیں تو آپ بے فکر ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں شہادت کا منصب تو سب سے اعلیٰ منصب ہے، اب یہ تو ہمیں مل چکا، اب تو یہاں پر یا تو یزید کے خلاف لڑنا ہے یا تو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ لیکن امام حسین کے بعد جب ابن زیاد اپنے سپاہی کو بھیجتا ہے کہ یزید کے نام پر آپ بیعت کر لیں، آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، امام حسین فرماتے ہیں اگر بیعت کرنا ہی تھا تو مدینے میں کر لیتا، بیعت کرنا تھا تو مکے ہی میں کر لیتا، اتنی دور آ کر یہاں پر بیعت کرنے میں کیا بات ہے؟ اب تو بس اس بیعت کے خلاف لڑنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مسند نہیں ہے۔ بہرحال محرم کا آغاز ہوتا ہے، 1 سے لے کر 7ویں محرم الحرام کی تاریخ آ جاتی ہے۔ یہ 7-8 دن پورا ایک ویک گفتگو میں نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جب 7 محرم کا دن آتا ہے تو ابن زیاد کہتا ہے کہ ان کے اوپر پانی کو بند کر دیا جائے، اب پانی یہاں پر نہ دیا جائے۔ 7 نکل جاتی ہے، 8 نکل جاتی ہے، 9ویں دن نکل جاتا ہے، جو کچھ تھا قافلے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ جب 10ویں کا دن آتا ہے تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا تو آپ لڑنا پسند کیجئے یا تو بیعت کر لیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں بس اب مجھے یہاں سے کوئی چارہ نظر نہیں آتا ہے سوائے لڑے کی، اب جنگ ہوگی تو جنگ میں جان بھی جانا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ 9ویں کی تاریخ ہے، بس آج کی رات ہمیں چھوڑ دیں، ہم اللہ کی خوب عبادت کریں گے اور اللہ کو راضی کر لیں گے، کل جب 10 کا اجالا ہوگا تو پھر ہمارا اور تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ جب رات ہوتی ہے، نماز عشاء ادا ہو جاتی ہے تو محترم سامعین، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پورے افراد خاندان کو اپنے خیمے میں بلاتے ہیں، ایک چراغ کو روشن کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے افراد خاندان، تم نے میرا یہاں تک ساتھ دیا، اس کے لیے تمہارا شکریہ ہے، لیکن یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو میرے خون سے ہی اپنے تلواروں کا رنگنا ہے، بس یہ میرے خون کو پی کر اپنے پیاس کو بجھا دیں گے، لیکن تم معصوم ہو، تم محفوظ ہو، تم یہاں سے چلے جاؤ، یہ تمہیں کچھ کرنے والے نہیں۔ کوفہ کے مختلف گھروں میں اہل بیت کے چاہنے والے محبین ہیں، تم رات ان کے پاس گزار لو، 2-4 دن اور گزار لو، پھر مدینے چلے جانا۔ آپ کے افراد خاندان سے جب آپ خطاب کرنے لگتے ہیں، افراد خاندان کہتے ہیں اے امام حسین یہ کیا بات کہہ رہے ہو، ہم سے یہ ممکن ہونے والا نہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں میں چراغ کو بجھا رہا ہوں، اس اندھیرے وقت میں جو جانا چاہتا ہے چلے جائے، میں کسی سے بھی کوئی طریقے کا اعتراض نہیں رکھوں گا، میں کسی سے غم زدہ نہیں ہو جاؤں گا، جانا تمہاری مرضی ہے، میرا حکم ہے چلے جاؤ۔ چراغ کو بجھایا جاتا ہے، کچھ دور چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر چراغ کو جب روشن کرتے ہیں امام حسین کیا دیکھتے ہیں، جتنے افراد خاندان ہیں جو کہ تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں چلے جاؤ، تم اپنے خون کو کیوں یہاں پر رنگنے کے لیے آئے ہو، یہ لوگ میری جان لے لیں گے اور یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے، تم اپنی جانوں کی حفاظت کر لو۔ تو تمام افراد خاندان کہتے ہیں اے امام حسین یہ کیا بات تم کہتے ہو، آج تو تمہارا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے، جب بروز قیامت حوض کوثر پر جام کوثر پلاتے ہوئے نانا کے پاس ہم جائیں گے تو نانا جب پوچھیں گے اے میرے نواسو، جب میرا حسین کربلا کی زمین پر پیاسا تھا تم نے اپنی جانوں کو قربان کر کر کیوں نہیں اس کی جان کی حفاظت کی اور تم کیوں وہاں سے بھاگ کر گئے، تو اے نواز رسول بتاؤ
رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب ہمارے نانا پوچھیں گے امام حسین کو تنہا کیوں چھوڑا، اکیلا کیوں چھوڑا؟ اے حسین، تیرے رونے پر محمد رسول اللہ جب رویا کرتے تھے، تیرے خون کے آنے پر محمد رسول اللہ کا عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز آتی فاطمہ کے گھر سے امام حسن و حسین رو رہے ہیں، حضور اپنے پورے کام کاج کو چھوڑ دیتے، حضرت فاطمہ کے گھر پر جاتے اور فرماتے فاطمہ ان دونوں بچوں کو چپ کرا دے، ان کو خوش کرا دے یا میرے گود میں تو دے دے، کیونکہ ان کا رونا محمد رسول اللہ کے دل کو پاش پاش کر جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ دنیا کی ہر چیز کو گوارا کر جائے گا، اپنے نواسوں کے رونے کو گوارا نہیں کرے گا۔ جس آقا کو اپنے نانا کے بچوں کا رونا پسند نہیں ہے، اب اس نواز رسول کو میدان کربلا میں پیاسا شہید کیا جانے والا۔ 10 محرم کا جب دن آتا ہے، امام حر آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں نواز رسول کیا میں آپ کا ساتھ دے دوں تو میرے لیے کچھ نجات ہے؟ فرماتے ہیں کہ تو ہمارا ساتھ دے دے، یزیدی لشکر کو چھوڑ دے، میں نانا سے کہہ کر تیری بشارت اور تیرے لیے شفاعت کا مزدہ یہیں پر سنا دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ محترم سامعین، جب 10 کا دن آ جاتا ہے تو سب سے پہلے امام حسین کی جانب سے آپ کے چاہنے والے ایک کے بعد جانے لگتے ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہوتے ہیں، آتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ مجھے جانے دیجیے، اے چچا جان آپ مجھے اجازت دیجیے، ابا جان نے آپ کے ساتھ مجھے رہنے اور آپ کے ساتھ ہی اپنے خاتمے کا حکم دیا تھا، آپ اجازت دیں۔ فرماتے ہیں امام حسین اے میرے بیٹے تو آخری وارث ہے میرے بھائی کا، تجھے دیکھ کر میں اپنے بھائی کو یاد کیا کرتا ہوں، تجھے قربان کر دوں گا تو بھائی کو کیسے یاد کروں گا؟ لیکن امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گلے سے ایک تعویذ نکال کر کہتے ہیں یہ تعویذ کو آپ پڑھیے، اس میں آپ کے بھائی میرے والد نے کیا نصیحت فرمائی ہے۔ جب تعویذ کھولتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا تھا اے قاسم اس تعویذ کو تو اسی وقت کھولنا جب تجھ پر سب سے زیادہ مصیبت آئے۔ جب اس تعویذ کو کھولا جاتا ہے اس تعویذ کے اندر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے اے قاسم جب تیرے چاچا جان امام حسین پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی جان کو قربان کرنا، اپنے چاچا کی جان کی حفاظت کرنا۔ فرماتے ہیں والد کی نصیحت ہے، کیا ابھی بھی اجازت نہیں ہوگی؟ اجازت دی جاتی ہے۔ امام قاسم لڑتے لڑتے وہاں پر شہید ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ محترم سامعین اس کے بعد ایک خوبصورت نوجوان 18 سال کا ایک شخص آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یہ کوئی اور نہیں امام حسین کے بیٹے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے ہیں۔ ان کے تعلق سے آپ کو بتاتا چلوں، امام حسین کے یہ بڑے بیٹے جن کا نام امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ وہ عظیم الشان شخصیت تھی۔ صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد آپ کی یاد ہمیں بہت تڑپایا کرتی تھی، بہت ستایا کرتی تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ تڑپ اور بڑھنے لگی، جب امام حسین کے گھر میں ایک نوجوان بچہ پیدا ہوا، جب یہ جوانی کو پہنچ رہا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جو شباہت، جو رقت، جو چاہت، جو الفت جو حضور کے چہرے کو دیکھنے میں ہم صحابہ کو ملتی تھی، یہ نواز رسول امام حسین کے چہرے کو دیکھنے میں حاصل ہوتی تھی۔ امام علی اکبر امام حسین کے بیٹے سر سے لے کر پیر تک حضور کی طرح مشابہت رکھا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں حضور کو دیکھنے کی تڑپ پیدا ہو جاتی، ہمارا دل چاہتا کہ آج حضور کے زیب انور سے اپنے دلوں کو زندہ ہم پھر سے کر لیں، تو امام حسین کے گھر جاتے اور امام علی اکبر کے چہرے کو ہم دیکھتے ہیں۔ ان کے چہرے کو جب دیکھتے تو حضور کی یاد پھر سے ہمارے لیے تازہ ہو جائے کرتی۔ یہ خوبصورت نوجوان آتے ہیں، آپ تیاری کی اجازت مانگتے ہیں، جنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، خوب لڑتے ہیں، تر سے تر ہو جاتے ہیں، جب لڑ کر تھکے ہار ہو جاتے ہیں، واپس لوٹ کر خیمے کی طرف آتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے نوجوان بچے، کیا تو تھک گیا ہے؟ کیا تو ہار مان چکا ہے؟
امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابا جان تھکے میرے دشمن، میں تو آپ کے پاس صرف پانی کا ایک بوند مانگنے کے لیے آیا، کمزور ہو چکا ہوں، جسم تھک چکا ہے، تھک ہار چکا ہوں، تلوار اٹھ نہیں رہی ہے، خون سے لبریز ہو چکا ہوں، ابا جان خدا کی قسم پانی کا ایک قطرہ پلا دیجئے، ان کوفیوں کے گردنوں کو آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دوں گا۔ حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بیٹا پانی کا قطرہ تو نہیں ہے لیکن قریب آ جا، آج ایک سنت کو میں تیرے نام پر زندہ کر دیتا ہوں۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بیٹا سن لے کہ جب ہم چھوٹے تھے میں اور میرے بھائی، جب امی جان مصروف ہوتی گھر کے کام میں، ہمیں پیاس لگتی، ہم نانا کے پاس جاتے، نانا سے کہتے نانا پانی پلا دیجئے، نانا پانی پلا دیجئے۔ نانا جب مصروف کام میں ہوتے تو نانا جان ہم دونوں بھائیوں کو سامنے لیتے اور اپنی زبان کو ہمارے ہونٹوں کے درمیان میں رکھتے اور فرماتے کہ اے حسین اے حسن مجھ محمد رسول اللہ کی زبان کو چوس لو، جتنا پانی چشمے کوثر کا پینا ہے پیتے چلے جاؤ۔ تو اے میرے بیٹے ہم نانا جان کی زبان کو چوس کر اپنے سینے کو ٹھنڈک محسوس کرایا کرتے تھے، وہ پانی کا مزہ جو دنیا کے کسی کونے میں نہیں ہے، نانا جان کی زبان کو چوس کر ہم وہ مزے کو حاصل کرتے تھے۔ اے میرے بیٹے یہ جو میری زبان ہے یہ وہ زبان ہے جو زبان رسول سے مس ہو چکی ہے، زبان رسول کو تر کر چکی ہے۔ اے میرے بیٹے دنیا کا پانی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی زبان سے ٹچ ہونے والی یہ میری زبان ہے۔ تیرے زبان کو میں اپنی زبان سے ٹچ کرا دوں، میری زبان کو پی جا اور جتنا پانی جام کوثر کا پینا ہے پی جا۔ میں نے اپنے نانا کی زبان سے پانی پیا ہے، تو میری زبان سے پانی پیتے جا۔ تو ایک باپ اپنے بیٹے کو قریب بلا کر اپنی زبان کو علی اکبر کے ہونٹوں پہ رکھتے ہیں، علی اکبر ہونٹوں کو چوستے ہیں، چوس کر پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ باپ دیکھ رہا ہے 55 سال آپ کی عمر شریف ہے، روایت میں آتا ہے ایک بھی آپ کے داڑھی کا بال سفید نہیں ہوا تھا 55 سال کی عمر شریف میں بھی، لیکن جب بیٹا نوجوان جاتا ہے لڑتے لڑتے جب کوفیوں کو مارنے لگتا ہے، کوفی کہتے ہیں یہ بچہ عام بچہ نہیں، اس کے خون میں حیدر کرار کا خون شامل ہے، یہ جگر علی لے کر آیا ہے، یہ تلوار علی لے کر آیا ہے، یہ امام حسین کا خون ہے، تلواروں سے حملہ نہ کرو بلکہ تیر اور تلوار کو پھینک دو، پتھر اس کے چہروں پہ مار دو، اس کی خوبصورتی یہ محمد رسول اللہ کی دین ہے، یہ نواز رسول نہیں، یہ شباہت محمد رسول اللہ ہے۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم کسی عام انسان سے لڑ رہے ہو؟ ارے علی کا بیٹا ہے، محمد رسول اللہ کی شباہت تمہارے سامنے ہے، اس شباہت کو مٹا دو، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ روایت بیان کرتے ہیں پتھروں کے ذریعے سے علی اکبر کے چہرے کو خون سے تر کر دیا گیا۔ یہ جو شباہت تھی جس کو دیکھ کر صحابہ کہتے تھے علی اکبر کو دیکھ کر محمد رسول اللہ یاد آتے ہیں، اسی شباہت کو انہوں نے مٹانے کی کوشش کی، پتھروں سے مار مار کر پورے خون سے پورے چہرے کو تر کر دیا، لہو لعان آپ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین پر جب گر جاتے ہیں آواز لگاتے ہیں ابا جان۔ علی اکبر اپنے وعدے کو وفا نہ کر سکا، آپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا نہ سکا، آپ کو تنے تنہا چھوڑ کر جا رہا ہے، حتیٰ کہ ایک تیر سینے پر آتا ہے، وہیں پر آپ فوت شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام جاتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھا کر لاتے ہیں، روایت میں آتا ہے وہ 55 سال کی عمر والا باپ امام حسین جس کی ایک بھی داڑھی کا بال بھی سفید نہیں ہوا تھا، جب اپنے نوجوان بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے تو پورے کے پورے داڑھی کے بال آپ کے سفید ہو جاتے ہیں۔ یہ غم حسین تھا تو نوجوان بچے کی شہادت پر امام حسین کے دل کو داغ لگ جاتا، بس ایسا لگ جاتا ہے کہ پورے داڑھی کے پورے بال سفید۔
لاتے ہیں اپنے چھوڑ دیتے ہیں۔ سیدہ زینب آتی ہیں، کہتی ہیں بھائی جان یہ میرے ننھے ننھے 2 بچے ہیں، میں نے نانا جان سے سنا ہے صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، میں آپ کے نام پر اپنے ان چھوٹے بچوں کو صدقہ کر دیتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے 8 سال 9 سال کے بچے بھی کربلا میں جاتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہیں، کربلا میں جاتے ہیں، بچے لڑتے لڑتے جام شہادت نصیب کرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی اب بچا نہیں ہے۔ امام حسین تنہا ہے، کنبے کے اندر ہیں۔ تھوڑا سا وقت آپ کا اور زیادہ لوں گا، بات اختتام پر آ رہی ہے۔ امام حسین جب جاتے ہیں تیار ہونے لگتے ہیں، کوئی مرد نہیں ہے کہ آپ کو تیار کرے، بیٹا زین العابدین ہے کہ بستر علالت پر ہے۔ امام حسین انہیں نصیحتیں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں، قافلے کی ذمہ داری انہیں دیتے ہیں۔ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سیدہ زینب کہتی ہے بھائی جان جب ایک شیر کو تیار کرنا ہوتا ہے تو شیروں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آج کنبے میں کوئی شیر مرد نہیں ہے، اس لیے بھائی جان میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے میں خود تیار کرتی ہوں۔ جب تیار کیا جاتا ہے، امامہ پہنایا جاتا ہے، ہاتھ میں تلوار دی جاتی ہے، امام حسین گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، اب آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھوڑا ہے کہ آگے نہیں بھاگ رہا ہے، گھوڑا ہے کہ آگے ہل نہیں رہا ہے، امام حسین پریشان ہے۔ سیدہ زینب دیکھ رہی ہے، قریب گھوڑے کے آتی ہیں، اب وہ بھی رونے لگتی ہے، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب امام حسین گھوڑے کے پاؤں کو دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسین اپنی سب سے چھوٹی بیٹی بی بی سکینہ کو دیکھتے ہیں جو کہ گھوڑے کے پیر کو اپنے ہاتھوں سے پکڑی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے اے گھوڑے قدم نہ بڑھانا، اے گھوڑے آگے نہ بڑھنا، اس کنبے سے گھوڑے پر سوار ہو کر جو بھی میدان میں گیا ہے لوٹ کر نہیں آیا ہے۔ ہمارے چاچا عباس بھی پانی لانے کا وعدہ لے کر چل پڑے تھے، واپس نہیں آئے ہیں۔ میرا چھوٹا بھائی علی اصغر جب میرے بابا جان اپنے ہاتھوں میں اس کو لے کر چل پڑے تھے، ہم نے امید لگائی تھی کہ یہ کافر، یہ بدبخت لوگ میرے چھوٹے سے بچے میرے بھائی کو بھی پانی پلا دیں گے۔ میرے بابا جان نے ان کے سامنے واز بھی کیا تھا کہ اے بدبختوں، بچوں کے اوپر تو کافروں کو بھی رحم آتا ہے، تم تو میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے گھوڑے آگے نہ بڑھنا۔ کیا میرے بابا جان کی اس بات کو نہیں سنا تھا؟ میرے بابا جان نے میرے بھائی کے لیے کہا تھا یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے، 6 مہینے کا بچہ ہے، جنگ کیا ہوتی ہے، بدبختی کیا ہوتی ہے، یہ حالات کیا ہے اس بچے کو نہیں معلوم ہے۔ سفر میں اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کو کیا کسی چیز کی خبر ہے؟ اس کو پانی پلانے کا میرے بابا جان نے ان بدبختوں سے مطالبہ کیا تھا، ہم خوش تھے پانی پی کر میرا چھوٹا بھائی آئے گا، لیکن جب ان بدبختوں نے میرے اس چھوٹے سے بھائی علی اصغر کے حلق پر تیر چلا کر جس حلق کو پانی کی ضرورت تھی اس حلق کو انہوں نے خون سے تر کر دیا ہے، میں سمجھ چکی ہوں اب یہ میرے بابا جان کو بھی نہیں چھوڑنے والے۔ ایک گھوڑے آگے قدم نہ بڑھانا۔ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے کی جب شہادت ہو گئی تو تمام لوگ سمجھ چکے تھے اب یہاں سے کوئی نہیں معاملہ، اب ان کی بدبختی اپنے عروج پر ہے۔ تو بیوی سکینہ گھوڑے کو پکڑ کر کہہ رہی ہیں گھوڑے قدم نہ آگے بڑھانا، اگر تو آگے بڑھ رہا ہے تو اے گھوڑے ضمانت دے دے میرے بابا جان کو تو زندہ لے کر آئے گا۔ امام حسین نیچے اترتے ہیں، اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اے میری بیٹی یہ رونے کا وقت نہیں ہے، اے میری بیٹی یہاں پر غمزدہ ہونے کا وقت نہیں ہے، اے بیٹی اپنے خون کو دیکھ، ہم اہل بیت ہیں اور یہ اسلام اہل بیت کی قربانی سے زندہ ہونے والا ہے۔ ہر دور میں اہل بیت کو اپنے خون سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے، تو رو کر اپنے باپ کے حوصلوں کو کمزور نہ کر، ان حوصلوں کو جیسے عروج پر ہے ویسے عروج پر رکھنا۔ پھر اپنے بیٹی کو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ میں دیتے ہیں، فرماتے ہیں اے میری بہن میری اس بچی کا خیال رکھنا، بس اسے رونے تو نہ دینا۔ امام حسین آگے بڑھتے ہیں، اتمام حجت کے لیے فرماتے ہیں اے جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بدبختوں، کیا تم
تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، میں وہ رسول کا نواسا ہوں جس کے لیے تمہارے آقا نے نماز کے سجدے کو طویل کیا تھا، میں وہ رسول کا نواسا ہوں جس کی پیشانی کو تمہارے رسول نے چوما تھا، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کی محبت کا تم دم بھرتے ہو، میری محبت کو شرط ایمان رسول نے کہا ہے، میں وہ نبی کا نواسا ہوں، مجھے دنیا کی جاگیری، یہاں کی حکومت، یہاں کی مادی حکومت سے کیا لینا دینا، میرے نانا نے تو مجھے جنت کا سردار بنا دیا۔ اے لوگوں ذرا سوچو، احساس پیدا کرو، ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو، جس محمد کو تم کلمے میں پکارتے ہو اس محمد کو تو میرا رونا بھی پسند نہیں ہوا کرتا تھا۔ جو محمد رسول اللہ میرے رونے پر رویا کرتے تھے، میرے لیے خطبے کو چھوڑا کرتے تھے، میرے لیے سجدے کو طویل کیا کرتے تھے، مجھے کمبل پہ اٹھایا کرتے تھے، کاندھوں پر بٹھایا کرتے تھے، جس کو چوما کرتے تھے، میرے جگر کا ٹکڑا جسے بتایا کرتے تھے، خون کا حصہ جسے بتایا کرتے تھے، خون جگر رسول کا جسے لقب دیا کرتے تھے، میں حسین ہوں، کیا تم حسین کے چہرے کو نہیں پہچانتے ہو؟ لیکن بدبختی عروج پر تھی، کہا گیا کہ اے امام حسین باتیں نہ بنائیے، آئیے لڑنے کے لیے آگے بڑھیے، کیا آپ ڈر رہے ہیں؟ امام عالی مقام فرماتے ہیں اس تلوار کو دیکھو، یہ تلوار نہیں میرے باپ کی ذوالفقار ہے، یہ ذوالفقار حیدری ہے، یہ تلوار میں نے اپنے والد سے لیا ہے، یہ امامہ میں نے اپنے بھائی سے لیا ہے، یہ جھکنے والا نہیں ہے۔ آگے آپ بڑھتے ہیں، حتیٰ کہ لڑتے جاتے ہیں محترم سامعین، لیکن جو کہ شہادت عین شہادت بن چکی تھی، سر انور جو آپ کا جو کٹنا ہی تھا، لیکن آپ لڑتے ایسے آپ کے اوپر تیروں سے، تلواروں سے، بھالوں سے ایسا وار کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی تاب نہیں لاتے ہیں، پھر آپ زمین پر تشریف لا لیتے ہیں، شمر العین آپ کے سینے پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، خنجر ہاتھ میں لیتا ہے، فرماتا ہے اے امام حسین اب بتائیے آپ کو کون بچانے والا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کیا بات پوچھتا ہے بچانے کی، آج بھی نواز رسول کا حق مان لے، میں تجھے خوشخبری دے دیتا ہوں کہ نانا کے ذریعے تیری شفاعت میں کرا دوں گا۔ لیکن بدبختی عروج پر تھی، شمر العین خنجر نکالتا ہے اور آپ کی گردن پر چلاتا ہے۔ محترم سامعین، تاریخ بیان کی جاتی ہے، وہ جمعہ کا دن تھا، امام حسین فرماتے ہیں جمعہ کا وقت ہے، وضو کے لیے پانی نہیں، لیکن اہل بیت کے خون کو یہ اللہ نے پاک بنا دیا ہے۔ لیکن سن لے، اگر کوئی بات پوری کرنا چاہتا ہے نماز کے لیے پڑھنے کا وقت دے دے۔ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز کے لیے پڑھنے کے لیے، قربان جائیے محترم سامعین، امام حسین یہاں پر کھڑے ہو کر مطالبہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ بیٹی گھر میں ہے، بیٹی کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں، بیوی ہے، بیٹی کو دیکھنے کا مطالبہ نہیں، بہن ہے، بچے ہیں، ایک لوتا بیٹا ہے، افراد خاندان سے ملاقات کا وقت نہیں۔ وہ جانتے تھے جب خدا سے ملنا ہے تو یہ خاندان تو وہیں پر آنے والے ہیں، خدا کی رضا کے لیے چل پڑا ہوں تو خدا کے لیے جان دینا ہے۔ فرماتے ہیں نماز کے لیے وقت دے دے، نماز کے لیے مہلت دے دے۔ جب آپ ایک رکعت ادا کرتے ہیں، دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں ہوتے ہیں، آواز لگائی جاتی ہے اے شمر، اگر نواز رسول دوسرا سجدہ ادا کر دے گا وہ روحانی قوت لے کر آئے گا کہ پورا کربلا یزیدی لشکر کی تاب نہیں لا سکے گا، پورے کا پورا لشکر تباہ ہو جائے گا، اس کو سجدے میں ہی تو ذبح کر دے، بس یہی ہمارے لیے نجات ہوگی۔ شمر العین آگے بڑھتا ہے، دوسرے سجدے میں ہے، ربی صلی علی کی آواز آ رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ اب محترم سامعین دیکھیں سجدے کی حالت میں جب آپ کی گردن پر وار کیا جاتا ہے، ایک سجدہ میرے نبی نے امام حسین کے خاطر بلند کیا تھا، اسی سجدے کی قضا کو امام حسین نے کربلا میں طویل کر کر بلند کیا تھا، بس سجدوں میں فرق یہ تھا، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ طویل کر کر سر سجدے سے اٹھا لیا تھا،
یہاں پر امام حسین نے سجدہ ایسا کیا ہے کہ صبح قیامت تک یہ اٹھنے والا نہیں، بس دلوں کو جیت کر جانے والا ہے۔ آپ نے سجدہ کیا، سجدے میں آپ جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، ایک طرف تن ہے، ایک طرف سر اقدس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی بس صدائیں آتی ہے۔ بس محترم سامعین، اس طریقے سے واقع کربلا کا ایک اینڈ ہمیں نظر آتا ہے، لیکن یہ اینڈ صرف اینڈ نہیں تھا محترم سامعین۔ لوگ بتاتے ہیں واقع کربلا کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے، نہیں محترم سامعین، اسلام کو جتنی قربانیاں مطلوب ہے ان قربانیوں میں یہ سب سے بڑی بنیادی قربانی کا یہاں سے تو آغاز ہونے والا تھا۔ بہترم محترم سامعین، بہت باتیں ہیں بتانے کے لیے، اختصار سے آپ حضرات کے سامنے چند باتوں کو میں نے رکھنے کی کوشش کی، وقت تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت خواہتا ہوں، لیکن بات بھی تکمیل کرنا یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت تھی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ ذرا جلدی تشریف لائیں، اس کے آگے کی باتوں کو انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ واقع شہادت کربلا سے نصیحت حاصل کرنے والا ہمیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت اطہار کی سچی وکی محبت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔